وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اور اے نبی خبر دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، مؤمنین کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو خبر دے دیجئے، بشارت دے دیجئے کس چیز کی؟ کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب انہیں وہاں کے پھلوں سے بطور غذا کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا. واتوا به متشابہا، اور ان کو اسی کے مشابہ اور ان کو ہم شکل اور مشابہ شکل کا ایک دوسرے کے مشابہت کا پھل دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس سے پہلے منکرین کے لیے جو وعیدیں تھی اور ان کا جو عذاب تھا اس کا سلسلہ چل رہا تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر منافقین کا تذکرہ آیا، ان کا عذاب کا تذکرہ آیا. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے فرما رہے ہیں کہ مؤمنین کے لیے بشارت ہے. یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی ہے، یعنی ایمان کے بغیر عمل صالح ثمر آور نہیں ہے، اور عمل صالح ایمان کے بغیر عند اللہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اور عمل صالح بھی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، بدعات سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، وہی عمل صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہے وہاں اعمال صالحہ کی قید بلا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس. ہر جگہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا تعلق ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل بھی پایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، لیکن اچھے کام کر رہا ہے، غریب لوگوں کو کھلا رہا ہے، مسکینوں کو پہنا رہا ہے، سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا صلہ اس کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے، اس چیز کا صلہ اس کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں. یا تو اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے، رزق میں ترقی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے لوگ اس کی عزتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن اس کا یہ عمل صالح عند اللہ کوئی اہمیت قبول ہونے کے اعتبار سے نہیں رکھتا کہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے. لیکن ایک ایمان والا اگر عمل صالح کرے، مسکینوں کو کھلائے، یتیموں کو دے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، صلہ رحمی کرے، تو یہ عند اللہ مقبول ہے. اور نماز اور زکوٰۃ بھی وہ جس میں ریاکاری اور شرک نہ ہو، شرک سے، ریاکاری سے پاک ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اس لیے وہ عمل صالح مقبول ہے جو سنت کے مطابق ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں اس طرح کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو. سمجھ رہے؟ اتنی خفیہ طریقے سے آپ ادا کریں. اور پھر ہم لوگ ریاکاری کر کے دکھا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے. اس لیے عمل صالح ایمان کے ساتھ وہی مقبول ہے جو سنت نبوی کے مطابق. اس لیے ہم اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق مزین کریں. صبح سے لے کر کے شام تک، صبح میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے کلمہ پڑھیں، وضو کریں، باوضو سوئیں، دن میں جو کام کر رہے ہیں سب سنت نبوی کے مطابق کریں. ہم ایک دعا ہے مثال کے طور پر سونے کی دعا، اللہم بسمک اموت واحیا، اٹھ کر کے سو کر کے اٹھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھیں. کچھ عمل ہے، ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ دعا پڑھیں، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت الاعتکاف للہ تعالی. وضو کریں تو اس طریقے سے، مصافحہ کریں تو سلام میں پہل کریں. یہ چیزیں کچھ سنت نبوی کے مطابق چھوٹے چھوٹے عمل ہیں.
ہم ان کے شروعات اگر کریں گے تو آگے چل کر کے ہمارے لیے ہماری زندگی ایک نمونہ بن جائے گی، اور اس شروع سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرتے کرتے آخر تک بڑی چیزوں پہنچ جائیں گے کہ ایک دن پوری زندگی سنت نبوی سے مزین ہوگی۔ پہلے چھوٹے سے لے چھوٹی چیزیں، پھر آخر میں سب بالکل آسان ہو جائے گا، عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور زندگی اپنے آپ کو خوشگوار محسوس ہونے لگے گی۔ اس لیے عمل وہی ہو جو سنت نبوی کے مطابق ہو، بدعت و خرافات اور ریاکاری سے محفوظ ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے، مومنین کے لیے، اور جنہوں نے ایک اعمال کیے ہیں، جنات باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی کہ جنتیں ہیں اور باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اللہ تعالیٰ ایک مشابہت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو جب کھانے کے لیے کچھ چیز دی جائے گی نا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہم کھاتے تھے۔ یہ صرف جو ایک مشابہت دکھائی گئی وہ تو بھی متشابہ، باہم شکل ہونا، یا تو یہ ان کا رنگوں کے اعتبار سے اور ان کے ذائقے اعتبار سے، حجم و ثقامت کے اعتبار سے باہم شکل ہونا ہے، لیکن دنیاوی پھلوں کا ذائقہ اور جنت کی نعمتوں کا ذائقہ اس میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے تفسیر الف لام میم سجدہ، اس میں ایک حدیث ہے جنت کی نعمتوں کی بابت، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتوں کی بابت کہ نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا ہوگا، نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، اور نہ انسان کے دل میں ان کے بارے میں خیال گزرا ہوگا۔ تو یہاں جو یہ مشاکلت بیان کی گئی ہے، مشابہت دنیاوی پھلوں سے، یہ صرف اس لیے ہے کہ جنتیوں کو ایک نامانوس نہ ہو، ایک اجنبیت محسوس نہ ہو، سب اسی طرح ہوں گے جس طرح پھل ہے، سیب ہے، انار ہے، سنترے، جب مومنین کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ارے یہ تو سیب ہے، انار ہے، لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ بالکل کیا ہوگا؟ الگ